الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 233 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں اور ان میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس معاملے میں جو قانون بیان کیا ہے وہی اللہ کا بیان کردہ قانون ہے، اور ہر مسلمان کو اس کے صحیح فہم کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بالعموم اس قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ اپنے لیے بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ لوگ قانون کو سمجھیں، یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اپنے حدود قرار دیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی خلاف ورزی پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اور اس نازک موقع پر جب ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو آدمی کو اخلاقی لحاظ سے کس جگہ پر کھڑا ہو کر معاملات کرنے چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جو طلاق کے بعد پیش آتی ہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ بچوں کی حضانت، بچوں کی رضاعت کا ہے، یعنی بچے کی پرورش کا کیا معاملہ ہوگا، اس کو دودھ پلانے کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں۔ ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ اب طلاق ہو گئی، جب تک ماں باپ ایک ہی جگہ تھے، میاں بیوی تھے، اس وقت تک تو بچے کی پرورش نگہداشت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باہمی رضامندی سے بچے کو ماں دودھ بھی پلاتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہے، اور فطری طریقے سے یہ سارے کام انجام پاتے ہیں، اور اسلامی قانون کے مطابق اس کے نان نفقے کی تمام ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ بچے کی بھی نگہداشت کے لیے جو کچھ دینا ہے دے گا، خاتون کے نان و نفقے کا بندوبست بھی کرے گا۔ گویا معاشی لحاظ سے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، تمام تر ذمہ داری مرد ہی پر ڈالی گئی ہے۔ تو عام حالات میں اس کے لحاظ سے سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں پیش آتی، لیکن طلاق کے بعد معاملات بالکل دوسری نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ وہی بچہ ہوتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اجنبی ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملات روز پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو طے کرانا مشکل ہو جاتا ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس نے کیا فرض انجام دینا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے اندر ایسے بعض مسائل پیدا کر دیتی ہیں کہ جن کو سلجھانا آسان نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزوں کو واضح کر دیا ہے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں زیر بحث لائی گئی ہیں جن کا تعلق بچے کی بہبود سے ہے۔ یعنی یہ دونوں تو اب لڑ کر الگ ہو گئے ہیں، خاندان ٹوٹ گیا ہے، میاں بیوی نہیں رہے، لیکن اولاد تو دونوں کی ہے۔ تو اب اس چھوٹے بچے کا کیا معاملہ ہوگا؟ بچے بڑے ہوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بچے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پورا کرنا چاہتے ہیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی اب ایک صورت تو یہ ہے کہ باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کوئی اور بندوبست کر لیتا ہوں، لیکن باپ کی خواہش یہ ہے کہ بچے کا دودھ ماں سے الگ نہ ہو، ماں ہی اس کو دودھ پلائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اب بیوی کو طلاق دی جا چکی ہے، اس پر کوئی حکم تو نہیں چلایا جا سکتا، کوئی بات بالجبر تو اس کو نہیں کہی جا سکتی، وہ انکار کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ تلقین فرمائی کہ اگر بچے کا باپ یہ چاہتا ہے کہ ماں ہی بچے کو دودھ پلائے تو وہ پورے 2 سال جو بچے کی رضاعت کی مدت ہے وہ از راہ کرم پوری کر دیں۔ یعنی بچہ ہے اور بچے کے لیے ماں کے دودھ کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں ہو سکتی، تو یہ چاہیے کہ وہ پوری کر دیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذمہ داری 2 سال کے لیے ہے، اس کی مدت بھی بیان فرما دی ہے۔ یہ 2 سال بچے کا حق ہے، ماں یہ حق ادا کر دے، اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دے، اور بچے کی نگہداشت اور پرورش کی جو ایک ذمہ داری قدرت نے فطری لحاظ سے اس پر ڈالی ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بیوی تو نہیں رہی، گھر میں بھی نہیں ہے، تو شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، یعنی اب جب تک بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے گی طلاق کے بعد بھی،
اس وقت تک اس کے نان و نفقے کی تمام تر ذمہ داری پھر باپ پر عائد ہو جائے گی۔ یعنی چونکہ دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو اگر ماں اس کے لیے راضی ہو جاتی ہے کہ وہ طلاق کے باوجود بچے کی رضاعت پوری کر دے گی، جو 2 سال کی مدت ہے اس میں وہ دودھ پلا دے گی، تو جب وہ اس شخص کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حالانکہ بچہ اس کا بھی ہے، لیکن چونکہ نان و نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، تو اس دوران میں نان و نفقے کی یہ ذمہ داری اسی طرح باقی رہے گی۔ یعنی اب بچے کے دودھ پلانے تک 2 سال کی مدت تک تمام اخراجات صرف بچے کے نہیں، اس خاتون کے بھی باپ اٹھائے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ فرمایا کہ دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا پھر آپ کو دینا ہوگا جب وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ بالمعروف دستور کے مطابق کیوں فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر مطالبات کی ایک پوری جنگ ہوتی ہے۔ جب تک گھر بنا رہتا ہے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ معقولیت سے معاملات کریں، بلکہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں تو معقولیت سے معاملات نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ تلقین کی گئی کہ دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے بیٹھ کر معاملہ طے کر لیا جائے۔ اس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے یا انتقام لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ باپ یہ محسوس کرے کہ ماں کی محبت تو بچے سے ہے، دودھ تو اس نے پلانا ہی ہے، تو اس کے مطالبات کو کم سے کم کرایا جائے، اور نہ ماں یہ کوشش کرے کہ بہرحال بچہ باپ کا ہے، اس نے اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اب یہ موقع ہے انتقام لینے کا چونکہ مجھے طلاق دے دی گئی ہے، تو میں اس کو نچوڑنے کی جتنی کوشش کر سکتی ہیں کروں۔ اس معاملے میں معروف کی پیروی کرنی چاہیے، تو اس کی تلقین کی۔ پھر ظاہر ہے کہ معروف کی پیروی کے ساتھ مزید اس چیز کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو یہ وضاحت کے ساتھ بتایا جائے کہ وہ کس چیز کا لحاظ رکھیں۔ تو ارشاد فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها ولا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، کہ نہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ آپ ایک مالی معاملہ طے کر رہے ہیں، تو آپ اگر ماں کی طاقت پر زیادہ بوجھ ڈال دیں گے تو یہ بھی مسئلہ ہوگا، باپ پر زیادہ بوجھ ڈال دیں گے تو یہ بھی مسئلہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ جو جس کی طاقت ہمت ہے، معاشرے کے لوگ بھی اگر بیٹھیں تو اس کی حد وسعت تک۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک کھاتا پیتا آدمی ہے، ایک پاس کروڑوں روپے ہیں، ایک کے پاس اپنی روٹی نہیں ہے، تو یہ معاملات بہرحال سوسائٹی کے عام قاعدے کے مطابق سلیقے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں پر ان کی وسعت سے زیادہ، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے۔ مزید یہ فرمایا کہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، یعنی اولاد دونوں کی ہے، تو اب بچہ ایک ایسی شخصیت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اس طرح کے موقعوں پر کہ دونوں اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بعض اوقات تنگ کرنے پر آ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی محبت کا استحصال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص طور پر کہا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی تنا تنی کا اس کو موضوع بنا لیا جائے۔ بچے کی بہبود ماں کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے، بچے کی بہبود باپ کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے، دونوں مل کے دستور کے مطابق اس معاملے کو طے کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے مطالبات کریں گے تو یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، یعنی اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ اس کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے، اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو جائے گی۔ اس موقع پر ماں کو بھی یہ نصیحت کی ہے اور باپ کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ ان کے سامنے بھی بچے کی بہبود رہنی چاہیے، وہ یہ دیکھیں کہ بچہ بہتر سے بہتر حالات میں، بہتر سے بہتر ماحول میں کس طرح پرورش پا سکتا ہے۔ تو خاص طور پر اس کو بیان فرمایا کہ ہر حال میں ایک دوسرے کے معاملات کا لحاظ رکھا جائے، حد وسع کا لحاظ رکھا جائے، ہمت اور طاقت کا لحاظ رکھا جائے، اور اس لحاظ کے ساتھ ہی لوگ مل کے بیٹھ کے معاملات طے کرا دیں، یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ والا الوارث مثل ذالک، آدمی نے طلاق دی، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دوسرے چوتھے دن رخصت ہو گیا، بچے کی رضاعت کا معاملہ اسی طرح معلق ہے، تو فرمایا کہ جو لوگ اب اس کے وارث بنے ہیں ان کو بھی بالکل اسی قانون کے مطابق معاملات کرنے چاہیے۔ جن کے پاس اس کی جائیداد گئی ہے، جو اس کے والی وارث ہے، وہ بھی یہ سمجھ لے کہ اب یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ وہ اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے مال سے یہ ذمہ داری پوری کی جائے، اور اس میں بالکل وہی اصول قائم رکھا جائے جو اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أراد فصالا عن تراض منهما أو تشاور، فرمایا کہ پھر ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دودھ والا معاملہ نہ کیا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر تو
ایک فریق کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو یہ ماں ہی دودھ پلائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں یہ چل ہی نہیں سکتا معاملہ، باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ابھی معاملہ ختم کر دیا جائے، یا بچے کو 6 مہینے دودھ پلا کے معاملہ ختم کر دیا جائے، یا سال پلا کر معاملہ ختم کر دیا جائے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے ہو گیا ہے تو فرمایا فلا جناح علیہما، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم آپس کی رضامندی سے کوئی چیز طے کر لیتے ہو بچے کی بہبود کو سامنے رکھ کر تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو بات اوپر فرمائی ہے بات وہیں تک رہ جاتی تو پھر نازک سے نازک حالات میں بھی بہرحال اسی کو پورا کرنا ضروری ہوتا، دینی اخلاقی لحاظ سے وہ اللہ کا حکم بن جاتا۔ تو اس میں یہ استثناء بیان کر دیا کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں، کسی کو کہیں جانا ہے، کہیں دوسرے ملک میں منتقل ہونا ہے، حالات ایسے نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکے، تو اگر باہمی طور پر بیٹھ کر دونوں نے طے کر لیا ہے کہ بچہ ہم دونوں کا ہے تو ہم رضامندی سے یہ طے کرتے ہیں کہ اس کے دودھ کا معاملہ ایسے ہو جائے گا، قبل از وقت ہو جائے گا، 2 سال پورے نہیں کیے جائیں گے، ابھی ہو جائے گا، کوئی اور متبادل بندوبست کر لیا جائے گا۔ تو جو چیز بھی باہمی مشورے سے طے کر لی جائے، اور باہمی مشورے کی شرط اس لیے لگا دی ہے کہ کوئی دوسرے کو ڈکٹیٹ نہ کرے، یعنی اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہر حال میں ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگر آپس میں مل کر کوئی اچھی بات طے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اس کے بعد ایک دوسری صورت یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بچے کو نہیں بھیجا جا سکتا، عدالت بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہے، خاندان بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہے، ایسی صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے، بچے کو کسی اور سے دودھ پلوا لیا جائے۔ عربوں کے ہاں تو یہ عام طریقہ تھا، اس میں رضائی مائیں دودھ پلا دیتی تھی، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی رضاعت ایک دوسری خاتون نے کی۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اگر یہ طے ہوا ہے اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی دودھ پلانے کا معاملہ کسی اور خاتون سے ہو جائے گا، اب کسی اور خاتون سے اگر معاملہ ہو رہا ہے تو ادھر بھی تو کچھ مالی معاملات اور ذمہ داریاں موجود ہیں طلاق کے بعد، تو یہ فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر یہ معاملہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دودھ پلانے کا معاملہ اب ایک متعلقہ خاتون سے کیا ہی نہ جائے، ختم کر دیا جائے اس معاملے کو، اور بچے کے دودھ پلانے کی ذمہ داری کسی اور عورت پر ڈال دی جائے، تو جو کچھ اس خاتون سے طے ہو گیا ہے، یعنی جو معاملات اس سے طے ہو گئے تھے، جو دینا دلانا طے ہوا تھا، اب آپ یہ خیال کر کے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری تو ڈالی نہیں جا رہی، تو ان معاملات میں بھی کوئی تخفیف کی جائے، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم جو کچھ دینا دلانا طے ہوا ہے وہ بچے کی ماں کو دے دو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، اور پھر دودھ کسی اور جگہ سے اگر پلوانے کا فیصلہ ہوتا ہے پلا لو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو معاملہ بھی کرنا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، بچے کی بہبود کو سامنے رکھ کے کرو، شریف انسانوں کی طرح کرو، اور یہ کوشش کرو کہ اس معاملے میں کوئی ایسا جھگڑا نہ پیدا ہو جائے جو کل معاملات پر اثر انداز ہو اور دونوں طرف کی تلخیاں ایک تیسری زندگی میں گھل جائیں، یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید جب بھی اس نوعیت کی ہدایات دیتا ہے تو خاص طور پر لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ قانون جیسا اچھا کیوں نہ بنا دیا جائے، اس پر عمل بہرحال انسانوں کو کرنا ہے، اور انسان اگر بدنیتی پر اتر آئے، ہیلے بہانے تراشنے پر اتر آئے تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر یہ خیال کرو کہ باہمی معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، ان کے لیے تم کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تم دنیا سے قانون کی نگاہ سے کسی چیز کو چھپا لو گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خوب واقف ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرو گے پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جانچ رہا ہے۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا ایک خلاصہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی کوئی عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس پر اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت یہ رضاعت کی مدت پوری کرے، اس کی خواہش ہے، تو پھر عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے، کپڑے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اس کو دستور کے لحاظ سے پوری کرنی چاہیے۔
یعنی شوہر کی حیثیت، عورت کی ضروریات، اور جو جگہ ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جو برادری ہے، جو خاندان ہے، وہاں کے حالات کو پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے، اور اگر کوئی اس میں اختلاف ہوگا تو کچھ دو آدمی مل کے اس کو طے کرا دیں گے کہ عورت کو نان نفقے کے طور پر کیا دیا جائے گا۔ دونوں فریقوں میں سے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا بوجھ ڈالا جائے۔ اگر بچے کا باپ وفات پا گیا ہے تو بین ہی یہی پوزیشن، یعنی ان ذمہ داریوں اور ان حقوق کے معاملے میں اس کے وارث کی ہو جائے گی، اس کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال کی مدت کے اندر ہی بچے کا دودھ چھڑا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا فوراً یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور عورت مرد دونوں اس پر راضی ہیں، باپ بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اگر باپ یا بچے کے وارث بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کیونکہ طلاق ہو چکی ہے، تو وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بچے کی ماں کے ساتھ جو دینے دلانے کے معاملات ہوئے ہیں وہ پورے کر دیا جائیں، اس کا کوئی حق اس بہانے سلب نہ کر لیا جائے کہ اب چونکہ دودھ اس سے نہیں پلوایا جا رہا تو ہم یہ بھی نہیں ادا کریں گے اور یہ بھی نہیں ادا کریں گے۔ جو دینا دلانا ہے وہ شریفانہ طریقے سے دے دیا جائے۔ یہ قانون اس معاملے میں بیان ہوا ہے رضاعت کا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب موجودہ زمانے میں اور بھی پیش آ رہی ہیں۔ عرب کے تمدن میں تو بچے کی رضاعتی کا معاملہ تھا، اب بچوں کی تعلیم کا معاملہ بھی ویسی اہمیت اختیار کر گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی اب قانون سازی کرنی چاہیے۔ ہماری عدالتیں بھی اس معاملے میں بعض اوقات ایسے فیصلے کر دیتی ہیں کہ جو صحیح روح کو ملحوظ رکھ کر نہیں کیے جاتے۔ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات جو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ نئے سامنے آ رہے ہیں اور یہ آتے رہتے ہیں، ان میں قانون سازی کرے۔ تعلیم کے معاملات جو حیثیت اب اختیار کر گئے ہیں، جس طرح سے اب اسکولوں کا انتخاب، بچے کو کہیں بھیجنا ہے، اس کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، آگے اس نے کیا کرنا ہے، یہ سب فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ آج سے 100-200 سال پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو چنانچہ عدالتوں کو اس کے بارے میں بھی اب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کا فرض ہے۔ پارلیمنٹ اسی لیے وجود پذیر ہوتی ہے کہ وہ ایسے تمام امور میں قانون سازی کرتی رہے۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ بچہ جب تک اپنے معاملات خود دیکھنے کے قابل نہیں ہو جاتا وہ کہاں رہے گا، کس جگہ رہے گا، تو عام طور پر تو ماں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترجیح نہ دی جائے۔ اسلام کا بھی مزاج یہی معلوم ہوتا ہے، عدالتیں بھی عام طور پر اسی کا لحاظ رکھتی ہیں کہ ماں کو ترجیح دی جائے، الا یہ کہ یہ معلوم ہو کہ ماں کے پاس بچے کا رہنا خود بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے بہت سے اسباب وجوہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنا فیصلہ خود سنا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور عقل عام بھی یہی کہتی ہے کہ پھر بچے کی جو کچھ بھی رضا ہے اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقدمہ پیش ہوا ہے کہ ایک بیوی نے آ کر یہ کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے، شوہر سے طلاق ہو گئی تھی، اب یہ اس کے بعد میں اس کو پالتی رہی، پرورش کرتی رہی، کچھ چلنے پھرنے قابل ہو گیا ہے، تو میاں صاحب اب مطالبہ لے کے آ گئے ہیں کہ بیٹا میرا ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں بیٹے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ وہ صاحب بھی وہیں تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کے کچھ بدویانہ انداز میں حضور کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے بیٹے کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلایا اور اس سے بلا کے کہا کہ بیٹے تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ بچہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم نے جو کرنا ہے کرو، یہ بچہ ماں کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بچے کا فیصلہ اس معاملے میں حتمی ہوتا ہے جب وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں جس طرح کہ میں نے توجہ دلائی، کچھ معاملات موجودہ تمدن میں، موجودہ حالات میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس میں اب مزید غور و فکر، مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن اس تمام تر قانون سازی میں جو اسپرٹ یا روح ملحوظ رکھنی چاہیے وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے یہاں رضاعت کے معاملے میں بیان کر دی ہے۔ اس وقت یہی مسئلہ تھا، اس کو قرآن مجید نے موضوع بنا لیا اور یہ بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں اس میں ملحوظ رکھی یعنی پیش نظر ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کی بہبود اصلاً مقصود رہے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، انتقام کے جذبات نہ ہوں، معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جائے، جو کچھ کیا جائے معروف کے مطابق کیا جائے، دستور، قاعدے اور بھلائی کا لحاظ رکھا جائے، یہ اس کی روح ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کیا جائے، اور ہمیشہ یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ اگر کوئی غلطی ہم کرتے ہیں یا بدنیتی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد اب بیوہ عورتوں کے معاملے کو لیا ہے، یہ تو طلاق کے معاملات تھے۔ ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جس طرح پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ 3 ایام آنے تک انتظار کرے گی
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بچے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس میں پھر مدت مقرر کی گئی ہے کہ اتنا عرصہ اسے بھی انتظار کرنا چاہیے، یہ مدت بڑھا دی گئی ہے۔ فرمایا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، وہ مدت تھی 3 ایام یا کم و بیش 3 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مدت اب مقرر کی ہے 4 مہینے 10 دن۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بڑھانے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہوا ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے؟ عام طور پر تو یہی ہے کہ 3 ایام تک معاملہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شبے کی بات بھی ہو تو کم و بیش ختم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، اب تو سائنس کی ترقی کے نتیجے میں بہت سے دوسرے طریقے بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس وقت یہی صورتحال تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، ایام کا لحاظ رکھا جائے، یہ معلوم رہے کہ کم سے کم 3 ایام آ جائے، اس کے بعد یہ سارا اہتمام وہاں ممکن ہے، وہاں فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ موت کا فیصلہ ہم تو نہیں کرتے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب جب ایک فیصلہ ہو گیا تو معلوم نہیں اس وقت صورتحال کیا ہوگی، ایام کے حالت ہوگی، طہر کی حالت ہوگی، تو اس میں پھر تھوڑی مدت بڑھا دی ہے تاکہ کسی اشتباہ کا بھی کوئی امکان باقی نہ رہے۔ گویا 1 مہینے 10 دن کی مدت اس میں بڑھا دی ہے کہ معاملہ یہ فوت ہونے کا معاملہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، کسی بھی حالت میں پیش آ سکتا ہے۔ اس کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ طہر کی حالت میں یہ معاملہ پیش آئے یا اس اہتمام کے ساتھ پیش آئے یا یہ دیکھ کر پیش آئے، کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے، تو اس میں مدت بڑھا دی گئی ہے۔ یہ مدت بھی کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اسی مقصد سے مقرر کی گئی ہے کہ بچے کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تصریحات سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر کوئی عدت نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمیہ رضی اللہ عنہ کو جو مشہور واقعہ پیش آیا ہے کہ چند روز ان کے شوہر کی وفات کو ہوئے تھے کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، تو جیسے ہی ولادت ہوئی تو آپ نے فرمایا عدت کا خاتمہ ہو گیا، بس اس کے بعد آزاد ہے عورت، جس طرح چاہے اپنے معاملات کو انجام دے۔ یعنی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ طلاق کی عدت کا مقصد بھی بچے کے معاملے کا واضح ہونا ہے اور وفات کی عدت کا مقصد بھی بچے کے معاملے کا واضح ہونا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ تو اس کو بیان کیا کہ وہ اتنی مدت انتظار کریں۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب یہ مدت پوری ہو جائے، یعنی انہوں نے جتنا انتظار بچے کے معاملے میں صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کرنا تھا وہ کر لیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مدت خدا کی مقرر کردہ ہے۔ اس مدت کے پورا ہو جانے کے بعد اب وہ اپنے حق میں دستور کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس فیصلے سے مراد آئندہ نکاح کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، لیکن عربوں کی معاشرت میں عورتیں بہت جلد نکاح کر لیتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیگم صاحبہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد نکاح کیا ہے۔ عربوں میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ عورت بیوہ ہے بیٹھی رہے گی گھر میں یا اسی شوہر کی یاد میں زندگی بسر کر دے گی، وہ اس معاملے میں بالکل دوسرا مزاج اور دوسری طبیعت رکھتے تھے، چنانچہ عورتیں بالعموم شادی کرنا چاہتی تھیں۔ اس وجہ سے خاص طور پر یہ بتایا کہ 4 مہینے 10 دن کی یہ مدت خدا نے مقرر کر دی ہے، اتنی دیر وہ انتظار کریں گی۔ اگر معاملہ اس کے علاوہ کسی شکل میں واضح ہو گیا تو آپ کو اگلے دن بھی انتظار کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ واضح نہیں ہوا تو اس مدت کے پورا ہو جانے کے بعد پھر وہ اپنے معاملے میں جو فیصلہ کریں وہ آزاد ہے، مال مویشی نہیں ہے کہ ان کے فیصلوں پر تم اثر انداز ہو، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہیں، اور نہ اب کسی کو ان کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جو فیصلہ معروف کے مطابق کریں، بھلائی کے طریقے پر کریں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر توجہ دلائی کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ بہرحال اس بات سے پوری طرح باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس وجہ سے عورت کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ اس پر الزام لگانے کی کوشش کرو۔ عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ، برادری بعض اوقات تانوں کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ کبھی کسی خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کا پورا سوگ بھی نہیں منایا اور دیکھیے نکاح کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ کبھی اسی نوعیت کی اور باتیں عورتوں کو عام طور پر کہنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کہہ دیتی ہیں، تو اس سے روک دیا گیا۔ یعنی نہ یہ چیز ہو کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح کی ڈالی جائے، نہ یہ چیز ہو کہ مرد کے معاملے میں کوئی تان تشنی کا طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے یہ مدت مقرر کر دی ہے، اتنی مدت ان کو انتظار کرنا ہے، اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ اس معاملے میں ادنا درجے میں بھی کوئی تم رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ ابھی اس ضمن میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس لیے کہ عربوں کا ایک خاص بدویانہ مزاج تھا اور اس کے لحاظ سے عورت کو طلاق دینے کے بعد بھی وہ بعض ایسے معاملات کرتے تھے جو قابل اعتراض ہو سکتے تھے، ان سب کو موضوع بنایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ خواتین کے معاملے میں
نرمی، عفو، درگزر، ان کی عزت نفس کا پورا لحاظ رکھ کے معاملات ہونے چاہیے، اور ان کو کوئی مال مویشی سمجھ کر معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی آزادانہ رائے رکھتی ہیں، اب جب طلاق ہو گئی ہے تو تمہارے حقوق ختم ہو گئے، اس کے بعد ان کو آزادی سے اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے زیر بحث لائیں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کرے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔